حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس کے بالکل آخری مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور اس سلیبس کا آخری جو لیسن ہے وہ موت ہے، یعنی ایک دن ہم تمام کو مر جانے کی بات کھینچا رہی ہے۔ اور جب انسان اپنی موت کے مرحلے کو پہنچ جاتا ہے، پیدا ہوا اور پھر اس کا سورج دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور ایسے جو ہے ظہر کو پہنچتا ہے، دوپہر میں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بس ایسا پیدا ہوا تھا، ایک دن، 2 دن، 4 دن کے بعد ہی فوراً اس کو بلا لیتا ہے، اور کسی کو 10 سال کی عمر میں بلا لیتا ہے، کسی کو 15 سال میں بلا لیتا ہے، کسی کو 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں، اور پھر اس کے بعد اس کا سورج دھیرے دھیرے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی بلا لے سکتا ہے۔ یہ سورج یہاں آ کے غروب ہو جاتا ہے۔ اس دوران جس کو بھی اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے وہ انفارمیشن دے کر نہیں بلاتا ہے، اطلاع دے کر نہیں بلاتا ہے، دعوت نامہ دے کر نہیں بلاتا ہے۔ جب دنیا میں بھیجا تو بھی اس کی مرضی شامل نہیں تھی، ہماری مرضی اس میں شامل نہیں تھی، اور جب دنیا سے بلا لیتا ہے تو بھی اس میں ہماری مرضی کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ جب مجھے بھیجا، کس کے پاس بھیجنا اسے میری مرضی تو نہیں تھی، کس کا بیٹا بنانا اس میں ہماری مرضی بھی نہیں ہوتی ہے، کس ماں کا بیٹا بنانا اس میں ہماری مرضی بھی نہیں ہوتی ہے، کس سرزمین پر پیدا کرنا اس میں بھی ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے، کس رنگ روپ کا بنانا اس میں بھی ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایک دن اچانک بلا لیتا ہے، اس میں بھی ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تبھی اس کے مقدر میں لکھا جاتا ہے یہ نیک بنے گا یا برا بنے گا، یا صالح بنے گا یا شقی بنے گا، یہ کتنا کمائے گا، یہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، سب کچھ اس کے نام اعمال میں، اس کے لوح محفوظ میں، اس کے تقدیر میں جو ہے لکھ دیتا ہے۔ اب یہاں اس دوران جب ہم آ چکے ہیں، چاہے ہمارا سورج شروع میں ہو، بیچ میں ہو، آخر میں ہو، جہاں کہیں ہو، اب آدمی کو اس بات کی ہمیشہ شدت کے ساتھ خواہش ہونا چاہیے کہ اگر مجھے بلا لے تو کلمے کے ساتھ بلا لے، کلمے کے ساتھ بلا لے۔ یعنی آج کتنی ایسے موتیں ہوتی ہیں، اس کو یعنی 1 سیکنڈ میں اچھا تھا، دوسرے سیکنڈ میں آؤٹ ہو جاتا ہے، مطلب اس کلمہ پڑھنے کو اس کو نصیب ہی نہیں ہو سکا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، فلائٹ میں اڑتے ہوئے بلاسٹ ہو سکتا ہے، کہیں اچانک جو ہے آگ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحے میں وہ اپنی جان سے مطلب ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسی اچانک آنے والی موت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اور اتنی لمبی عمر، 64 عمر، جس میں جیتے جی ہی ہر چیز میں دوسروں کو محتاج ہو جائے، ایسی موت سے پناہ مانگتے تھے۔ من ان ارد الى ارذل العمر، اے اللہ میں ایسی عمر کو نہیں پہنچنا چاہتا کہ بھئی یہ بس ایک 4 پائی ہے،
اور اس چارپائی پر مطلب مجھے لٹایا گیا ہے، میں دوسروں کے ہاں یعنی کھانے کا محتاج، اٹھانے کا محتاج، بٹھانے کا محتاج، یعنی لٹانے کا محتاج، اس پہ ہر چیز میں دوسروں کا محتاج بن جاؤں. ایسی عمر جس میں ہم دوسروں کے لیے یعنی آزمائش بن جاتے ہیں، دوسروں کے ایمان اور محبت کا امتحان بن جاتے ہیں. اس عمر میں جانے کے بعد بھی آدمی نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل اڑ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، اپنی نجی ضرورت کو پورا بھی نہیں کر سکتا. ایسے میں پوری طرح دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوتا بندہ. ایسی مطلب عمر سے بھی اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے. اور یاد رکھیے، بڑھاپے کا سب سے بڑا تحفہ جو آدمی اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، بڑھاپے کا جو تحفہ ہے نا، وہ صحت مند. یاد رکھیے آپ ایسی زندگی جس میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا. ہمارے دوست کے والد صاحب 95 ایج تھی ماشاء اللہ. 95 کو پہنچنے کے بعد بھی نہ شوگر، نہ بی پی، نہ کوئی اور بخار، نہ وہ کچھ نہیں. بس ہاں ان کو مطلب جو ہے کیا کرنا پڑتا تھا، جوس وغیرہ پلانا پڑتا تھا اور صفائی کرنا پڑتا تھا. بس یہاں تک کہ جس سے بڑھ کر دواخانے کے چکر، ایڈمٹ کے چکر، آئی سی یو کے چکر، گولیوں کے چکر، فلاں فلاں فلاں، اللہ ان کو بچا لیا تھا. یعنی ایک آدمی بڑھاپے میں پہنچ کر اپنے گھر والوں کو زیادہ پرابلم میں نہیں ڈالنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھو آپ، اب یہاں آ کے آدمی پریشان ہو رہا ہے تو اس کے مان لو 1 2 3 4 بچے ہیں. یہ ہو سکتا ہے یہ پہلے 2 بیٹیاں ہوں، ہو سکتا ہے یہ 2 بیٹے ہوں. یہ آدمی مطلب ٹوٹلی مکمل طور پر وہ محتاج ہے. ہر دن دوائیں کھانا ہے، ہر 15 دن 20 دن میں جو ہے کچھ مطلب دوا کھانے کے چکر کاٹنا ہے، یا ڈائلیسس کا پرابلم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے مسائل ہیں ڈائلیسس کے. یعنی گھر والوں کو ہی پتا ہے کہ بھئی کس قدر ان کو مطلب ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے. اب اس میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو فل کیئر کرتا ہے. یہ چاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو کیئر، اور صرف اسی کو اس کے بارے میں درد رہتا ہے، اس کے بارے میں دکھ ہوتا ہے. دوسرے مست آرام سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں. ہاں امی کو دواخانہ لے جانا ہے، ہاں بھیا لے جاتے. امی کو ڈائلیسس، ہاں وہ بھیا لے جاتے. مست کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. سو پروٹین کی لائف رہتی ہے، لیکن اس میں سے ایک رہتا ہے جو رات میں، دن میں، ڈیوٹی میں، صبح میں، شام میں، دواخانے کو جانے لانے، فلاں فلاں فلاں، مسلسل وہ کوشش. مطلب یہ اس کے لیے وہ آزمائش ہے. اگرچہ کہ وہ تکلیف زیادہ محسوس نہیں کرتا، محبت سے کرتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے لیے آزمائش ہے. ایسی ارذل العمر، ایسی عمر جس میں بیماریوں سے بھرمار ہو، گولیاں، ٹیبلٹ، دواخانہ، ایڈمٹ، ڈائلیسس، فلاں 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 فلاں. اس طرح کی زندگی سے ہمیں پناہ مانگتے رہنا ہے، بچتے رہنا ہے. ہاں، اور ہمیشہ کلمے والی زندگی کا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنا ہے. اگر بھائی جیسا میں نے کہا کہ فلائٹ میں بیٹھے، پتہ نہیں کس وقت کریش ہو جائے، نہیں معلوم، 1 سیکنڈ میں چکنا چور ہو کے نیچے جو ہے بس ہڈیوں کے ٹکڑے نیچے آ سکتے ہیں. لیکن ایسے ہو سکتا ہے تو اس لیے پہلے یعنی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ کسی بھی سیکنڈ، کسی بھی لمحہ ہمارے پرک چھوڑ سکتے ہیں. اگر ہم دعا کا اہتمام کر کے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ وہ کلمہ اگر پڑھنے کا نصیب نہ بھی ہو تو یہ دعا کی وجہ سے اللہ ہم کو جو ہے یہ کر سکتا ہے. گھر سے نکلتے ہیں، کس وقت پیچھے والا آ کے مار دے نہیں معلوم، کس وقت کیا ہوگا نہیں معلوم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے جو ہے ہمیں گھر سے نکلنا چاہیے. ہم سو رہے ہیں، اگلے 6 گھنٹے ہم سونے والے ہیں، اور 6 گھنٹے کے دوران کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم. اللہم باسمک اموت واحیا پڑھ کر سونے کی تعلیم دی جا رہی ہے.
تو جو دعا جہاں پڑھنا ہے کانشیسلی اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی بھی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو عذاب سے بچا سکتی ہے اور موت کی خطرناکی سے بچا سکتی ہے، سب بچا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا اچانک موت ہو جائے بچپن میں، تھوڑا جوانی میں، ادھیڑ عمر میں، پھر بڑھاپے میں، فلاں فلاں فلاں، موت تو ہر ایک کو آنا ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اگلے درس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بری موت سے بچائے، اچانک موت سے بچائے، دوسروں پہ مکمل ڈیپینڈ ہونے والے عمر سے اللہ ہم کو بچائے، اور دوسروں پر ہم آزمائش بننے سے اللہ ہم کو بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔